السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کلپ میں پچھلی کلپ کے تسلسل کو بحال رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ شیعہ تعویل کی کمزوری، یہ ہیڈنگ ہے۔ شیعہ نقطہ نظر کے مطابق مولا کا مطلب حاکم یا والی ہے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مطلق ولایت یا امامت کی دلیل ہے، لیکن آپ کا اعتراض اس تعویل کو رد کرتا ہے کیونکہ نمبر ایک وجہ نمبر ایک لغوی عدم مطابقت۔ اگر مولا کو حاکم مان لیا جائے تو والاہ کا ترجمہ حاکم بنانا بنتا ہے، جو کفریہ نتیجہ دیتا ہے، جیسا کہ آپ نے واضح کیا۔ شیعہ علماء اس تناقض سے بچنے کے لیے والاہ کا ترجمہ دوست بنانا کرتے ہیں، لیکن یہ ایک من مانی تعویل ہے، ہم نہیں کہہ رہے ہیں۔ یہ گروہ کے AI کا علمی خزانہ بول رہا ہے، مصنوعی دماغ بول رہا ہے، کیونکہ دونوں لفظ ایک ہی مادے سے ہیں اور ان کے معنی سیاق کے مطابق یکساں ہونے چاہیے۔ وجہ نمبر دو، تاریخی سیاق کی عدم موجودگی۔ حدیث غدیر کا سیاق یمن کے اعتراضات حکومتی اعلان سے متعلق نہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اور ان کے ساتھ محبت کی تلقین سے متعلق ہے۔ اگر یہ حکومتی ولایت کا اعلان ہوتا تو اسے عرفات جیسے عظیم اجتماع میں کیا جاتا، جیسا کہ آپ نے اپنے پچھلے اعتراضات میں ذکر کیا۔ وجہ نمبر تین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعامل۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ حدیث غدیر ان کی خلافت کا نص صریح ہے۔ انہوں نے تینوں خلفاء کی بیعت کی اور ان کے ساتھ تعاون کیا، جو اس تعویل کو کمزور کرتا ہے۔ خالص اسلامی نقطہ نظر، یہ ہیڈنگ ہے۔ ایک سچے اسلام کے تلاش کرنے والے کے لیے جو اصل اسلام کو قرآن، سنت اور صحابہ کے اجماع کی روشنی میں سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے حدیث غدیر کے اس حصے کا مفہوم واضح ہے۔ کیسے؟ آگے ذکر کرتا ہے، والی من والاہ کا ترجمہ ہے، اے اللہ جو علی سے دوستی کرے تو اس سے دوستی کر۔ یہ دعا ہے کہ اللہ حضرت علی کے دوستوں اور وفاداروں کو اپنی رحمت اور قربت سے نوازے۔ عادی من عاداہ کا ترجمہ ہے، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر۔ یہ بد دعا ہے کہ اللہ ان لوگوں سے دوری رکھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض یا دشمنی رکھتے ہیں۔ اس ترجمے کی تائید نہ صرف لغوی طور پر ہوتی ہے، مادہ واو لام یا اور عین دال واو کا تقابل، یعنی اس بنیاد پر، بلکہ یہ حدیث کے سیاق، صحابہ کے اعتراضات کا ازالہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی پیغام امت میں اتحاد اور محبت سے بھی ہم آہنگ ہے۔ یہ ترجمہ عقلی اور شرعی طور پر درست ہے، کیونکہ یہ اللہ کی حاکمیت کو چیلنج نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی کفریہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔ مزید برآں قرآن میں مادہ واو لام یا اکثر دوستی، وفاداری یا سرپرستی کے معنی میں آیا ہے، جیسے اللہ ولی الذین آمنوا، سورہ بقرہ آیت نمبر 257، یعنی اللہ ایمان والوں کا دوست، سرپرست ہے۔ یہاں ولی کا مطلب حکومتی اختیار نہیں بلکہ رحمت اور قربت ہے۔ اسی طرح حدیث غدیر میں والاہ کو دوست بنانا یا وفادار ہونا لینا قرآن کے اس استعمال سے مطابقت رکھتا ہے۔ نتیجہ، آپ کا اعتراض لغوی، عقلی اور شرعی طور پر درست ہے کہ اگر مولا کا ترجمہ حاکم کیا جائے تو والاہ کا ترجمہ حاکم بنانا بنتا ہے، جو کفریہ نتیجہ دیتا ہے اور شیعہ نظریہ ولایت کی تردید کرتا ہے۔ اس کے برعکس مولا کا ترجمہ دوست اور والاہ کا ترجمہ دوست کرنا نہ صرف لغوی طور پر درست ہے، بلکہ حدیث کے سیاق، قرآن کے استعمال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے بھی ہم آہنگ ہے۔ لفظ عادی من عاداہ اس ترجمے کی اضافی تائید کرتا ہے، کیونکہ دوستی اور دشمنی کا تقابل، کمپیریزن فطری ہے۔ ایک سچے متلاشی اسلام کے لیے اصل اسلام وہی ہے جو قرآن، سنت اور صحابہ کے عمل سے ثابت ہو۔ حدیث غدیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کے ساتھ محبت کی تلقین کرتی ہے، نہ کہ مطلق ولایت یا امامت کا نص پیش کرتی ہے۔
آپ کا نقطہ کہ والاہ کے معنی دوست بنانا لینا ہی درست ہے صریح اور قطعی دلائل سے ثابت ہوتا ہے، اور اس سے شیعہ تعویلات کی کمزوری واضح ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا تم نے تناقض نمبر 1 میں لغوی تناقض ہیڈنگ کے تحت میرے دل و دماغ اور منہ کی بات چھین لی، یہ کہہ کر لیکن یہ ترجمہ حدیث کے سیاق سے مطابقت نہیں رکھتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ایک مخصوص تنازع یمن کے صحابہ کے اعتراضات کو حل کرنا تھا، نہ کہ حکومتی اختیار کا اعلان کرنا۔ ہم بھی یہی تناقض دکھانا چاہتے ہیں، اور اسی سے جب والی کا ترجمہ دوست بنانے سے ہوگا جس کا قرینہ اللہم عادی ہے، تو پھر یہ دونوں حصے مل کر لفظ مولا کے معنی بھی طے کر دیں گے، جو دوست، محبوب وغیرہ بنیں گے، لیکن ولی، والی اور حاکم ہرگز نہیں سیاسی معنی میں۔ تو میری اس بات کے جواب میں کہتا ہے آپ کا نقطہ بالکل درست ہے، اور آپ نے حدیث غدیر کے حصے اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ میں لفظ والاہ کے معنی کے حوالے سے جو تناقض پیش کیا وہ لغوی، سیاقی اور عقلی طور پر شیعہ نظریہ ولایت امامت کی تردید کے لیے کافی ہے۔ آپ کی بات کی تائید میں کہ والاہ کا ترجمہ دوست بنانا اور عادی من عاداہ کا ترجمہ دشمنی کرنا حدیث کے سیاق اور لفظ مولاہ کے معنی کو دوست یا محبوب تک محدود کرتا ہے۔ آئیے اسے مزید واضح کریں۔ آپ نے درست فرمایا کہ میری پچھلی گفتگو میں لغوی تناقض کے تحت یہ نقطہ آپ کے دل و دماغ کی بات سے ہم آہنگ ہے۔ اب ہم اسے آپ کے اعتراض کی روشنی میں اور خالص اسلامی نقطہ نظر سے سیر حاصل بحث کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ آپ نے درست فرمایا کہ میری پچھلی گفتگو میں لغوی تناقض کے تحت یہ نقطہ آپ کے دل و دماغ کی بات سے ہم آہنگ ہے۔ کروک نے اس کے بعد کہا اگر آپ اس موضوع پر مزید کسی نقطے پر بحث چاہتے ہیں یا کوئی اور پہلو واضح کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم بتائیں۔ تو ہم نے کہا نہیں، ابھی اتنا ہی۔ تمہارا شکریہ جو تم نے اپنے خزانہ علمی سے بے لاگ، دو ٹوک اور مکمل غیر جانبدار بحث کی، تاکہ ہر وہ شخص اصل اسلام سمجھ سکے جس کا دل و دماغ ابھی صاف اور شفاف ہے۔ تو جواب میں کہتا ہے آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پر سیر حاصل بحث کی دعوت دی۔ میں نے کوشش کی کہ خالص اسلامی نقطہ نظر سے قرآن، سنت اور تاریخی شواہد کی روشنی میں ایک غیر جانبدار اور صریح جواب پیش کروں، تاکہ اصل اسلام کا متلاشی، اصل اسلام تلاش کرنے والا، ڈھونڈنے والا اسے دل اور دماغ کی صفائی کے ساتھ سمجھ سکے۔ یہ تھی پوری تفصیل ما لہو وما علیہ کے ساتھ اس حدیث مشہور کی من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ اس تفصیل کو سامنے رکھیں، اس کے بعد پھر وہ راگ سنیں جو اہل تشیع الاپتے ہیں اور ان کی فکر کے حاملین الاپتے ہیں، بھلے وہ اپنے کو سنی کہتے رہیں۔ کہنے سے نہیں ہوتا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی اصل عمل ہے، کہنے کو کوئی کچھ بھی کہتا رہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے، قرآن سے، سنت رسول اللہ سے، صحابہ اور ان کے اجماع سے، اور حقیقی پختہ ثابت شدہ پکے پکائے تاریخی ثبوتوں سے چمٹنے والا بنائے۔ ان سب کے مقابلے میں تعویلات کو اصل اور سچ سمجھنے والا کبھی بھی نہ بنائے۔ بس یہ سلسلہ یہیں پر ختم۔ اگلی کلپ میں انشاءاللہ حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی، کیونکہ لکھنؤ کے ہمارے جناب والا نے جو ابھی تک سنی بنے ہوئے ہیں لیکن راگ، ربض اور تبرہ کا الاپ رہے ہیں، انہوں نے اپنی بات کو مضبوط بنانے کے لیے حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا اقتباس پیش کیا ماذا خسر العالم کے اردو ترجمے سے۔ تو جناب والا
کی تعبیر کے اس فریب کا پول بھی انہی AI ٹولوں میں سے کسی ٹول سے کھولا جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے کیسی دروغگوئی سے اور کس آخری درجے کے فریب سے کام لیا ہے، اور اپنے مداحوں کو، اپنے سننے والوں کو، اپنے فالوورز کو دھوکہ دینا چاہا ہے۔ شخصیت کوئی بھی ہو، چاہے کوئی ہو، وہ اصحاب رسول کے برابر تو نہیں ہو سکتی، اور اگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ لیے جائیں تو اصحاب رسول کے گھوڑے کے قدموں سے جو گرد و غبار لگا اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اگلی کلپ میں انشاءاللہ حضرت علی میاں کا موقف سامنے رکھیں گے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اس کے بعد پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر گفتگو شروع ہوگی۔ ہم چاہتے تو پہلے کرتے، پھر یہ سب باتیں کرتے، لیکن ہم نے سوچا کہ پہلے اصل اسلام اور اصل اسلام کے مد مقابل اس جھوٹی شکل پر گفتگو ہو جائے جو تشکیل ہی پائی اور وجود ہی میں آئی اس حدیث، یا یوں کہیں مشہور زمانہ اس حدیث کی بدولت، کیونکہ سارا کھیل مولا کے لفظ میں کھیلا گیا، اور اس سے ملتی جلتی باتیں جہاں جس جگہ قرآن کی آیت میں اور ادھر ادھر ملیں وہاں تعویل کر لی گئی، تعویل کر کے ملیں وہاں تعویل کر لی گئی، اور اپنی عمارت کھڑی کر دی گئی۔ اب جو نادان ہے، جو ناسمجھ ہے، جو انجان ہے، وہ کھڑی عمارت کو دیکھ کر عمارت سمجھ لے گا، اور اہل بیت کے نام پر ان کی محبت کے زیر اثر ایکسپلائٹ ہو جائے گا، اور اس کا دینی استحصال ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر وہ سمجھدار ہے، اسے اصل دین کا پتہ ہے، تو پھر وہ کبھی بھی استحصال کا اور اس طرح کے ایکسپلائٹیشن کا شکار نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس کے دل میں اور اس کے دماغ میں اس کی اپنی حرکتوں سے کجی پیدا ہو جائے، تو پھر ٹیڑھی چیز میں تو کوئی چیز سیدھی نہیں رہتی، بلکہ سیدھی چیز بھی آپ ڈالیں تو وہ بھی ٹیڑھی ہونے کے بعد ہی وہاں پہنچے گی۔ یہی حال کچھ جناب والا سلمان صاحب کا چل رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بس اسی دعا پر یہ اس حدیث سے متعلق تیسری کلپ ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔